سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا جانا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی سچی بات یہ کہ آپ سب کے دم قدم کی باہر ہیں۔ اس میں یہ کہ جہاں ہم دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں اپنی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے، اور شیطان کے بہت باریک باریک وار ہوتے ہیں جن سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی توفیق ساتھ ہو تو احیاء العلوم، منہاج العابدین وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے۔ میں نے ایک بہت باریک بات پڑھی احیاء العلوم میں، واقعی اپنے بس کا روگ نہیں ہے تکبر سے بچنا۔ اتنا باریک رستے سے تکبر جو ہے نا حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جیسے کوئی یعنی یہ جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں خاص کر ان میں یہ زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس کا۔ اول تو تکبر کی تعریف پر نظر رکھنی چاہیے۔ تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے دوسرے کو گھٹیا جانے۔ اب اس پر اتنا مطلب باریک میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ یہ احیاء العلوم اور یہ اعلیٰ امام غزالی کتاب ایسی ہے کہ جیسے جب پڑھو نا تو جیسے کوئی نئی بات ملتی ہے، پڑھی بھی ہو تو توجہ نہیں ہوتی، اور تو حیران رہ گیا۔ تو وہ بات یہ تھی جیسے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کسی محفل میں مجلس میں جائیں گے تو ہمیں آگے بٹھایا جائے گا۔ اچھا، تو اس کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسوٹی بیان فرمائی ہے کہ یہ پیچھے بیٹھ جائے اور اپنے دل پر غور کرے کہ اگر اس کی خواہش ہے کہ میرے کو تو آگے بیٹھنا چاہیے، میں اس اہل ہوں، یہ سب یہ عوام ہے، مجھے آگے بیٹھنا چاہیے، میری رسپیکٹ، یہ تکبر ہے۔ امام غزالی نے بتایا ہمیں بھی کوئی نہ بٹھائے تو ہم رنجیدہ ہو جائیں۔ یہ اس میں بڑی شیطان کی چال ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہوں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہ پڑتی ہو۔ جیسے کوئی کم علم آدمی اور ایک زیادہ علم والا آدمی، اس کی بات کی کوئی تصدیق کر دے، جو کم علم والا، اس کے دل میں آگے اس کی تصدیق کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال مطلب اس ذہن میں مطلب کہ اگر ایسا ہے ذہن تو، کیونکہ یہاں بھی
तो अगले को घटिया समझना पाया गया ना, तो घटिया नहीं समझना है। ये तो कितना मतलब सेठ है, नौकर है, तो नौकर को ज़ाहिर है कि वो बड़ा मुश्किल है कि सेठ घटिया ना समझे। उस्ताद के लिए बड़ा दुश्वार है कि शागिर्द को वो हकीर ना जाने। पीर के लिए बड़ा मुश्किल है कि मुरीदीन को हकीर ना जाने। ये इतना इम्तिहान, तकब्बुर भी वाकई नहीं, खाली तकब्बुर नहीं, रिया को लेना। रिया भी छोटी से बारीक चाल से चलकर आमाल में दाखिल हो जाता है, हमें शौर नहीं होता, और हमारे अमाल बाज़ औक़ात तबाह हो जाते हैं, बल्कि उल्टा अजाब। तो अब ज़ाहिर इन बातों के लिए इल्म चाहिए, इल्म चाहिए, सोबतें चाहिए, और सच्ची बातें तौफीक इलाही चाहिए। रब की तौफीक हो तो ये बातें समझ में आए। और अपनी इस्लाह की कोई बात बताए, चाहे छोटा आदमी हो, छोटा बच्चा हो, बंदा तो बिगड़े नहीं, उस पर बुरा ना मनाए। भले वो गलत इस्लाह की बात गलत बताई तब भी ना बिगड़े उस पर, कि आज इसने चलो गलत फहमी की वजह से हमारी इस्लाह करनी चाहिए, गलत हमारी वाकई गलती होगी तो ये इस्लाह करेगा। अभी से इसका गला घोंट देंगे तो जब हम गिर रहे होंगे जहन्नम में तो बचाने के लिए आगे बढ़ेगा नहीं है। तो ये कि इस तरह का अल्लाह करे ज़हन बन जाए ना, सब मदीना मदीना हो जाए बस। यानी ये दुनिया में आकर सच्ची बात है कि हम तो आजमाइश पे आ गए। फिक्र माश बद बला होले माद जहाँ गुजा लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आई क्यों। अलाजत का शेर है, इसमें इतना इम्तिहान है, जगह जगह कांटे बिछे हुए, कैसे इस पे चलकर बंदा अपनी मंजिल को पाए, और वो मंजिल है रिज़ाए इलाही। और इसमें इखलास भी कहाँ से लाए। हाँ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे कई होते हैं तो इमामत के हवाले से दिल में ख्वाहिश होती कि मुझे आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, नहीं बढ़ाया जाता तो दिल में बुरा भी नहीं लगता, तो क्या ये भी तकब्बुर है? ख्वाहिश होती कि बढ़ाया जाए, तकब्बुर। देखो तकब्बुर की बेटे तारीफ ये है कि दूसरे को अपने से घटिया जाने, खुद को दूसरों से बरतर जाने। अब इमामत के लिए बढ़ाया जाए और दूसरों को घटिया भी नहीं जानता तो कोई मसला ही नहीं है। जज़ाकल्लाह। फिर तकब्बुर तो ना हुआ। जज़ाकल्लाह। वो पीछे बैठने में ये है ना कि मैं इन सबसे आला हूँ मगर मुझे पीछे बिठा दिया, किसी ने आगे नहीं बुलाया मुझे। और ये ख्वाहिश अवाम के दिल में नहीं आएगी कि हमें आगे बिठाया जाए। इसके अंदर क्यों आई, इस पर गौर कर ले। हो सकता है कोई सूरत बनती हो इसमें भी बचत की, लेकिन ये कि इसमें रिस्क फैक्टर मौजूद है। और नाराज़ होना, बुरा लगना, ये तो और इस बात को वाज़े कर रहा है कि ये अपने आप को इस काबिल समझता है कि मैं सबसे अहल हूँ, इसलिए मुझे मुक़द्दम किया जाए, आगे किया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मौजू जो आपने अभी इख्तियार फरमाया, इस मौजू से मुतालिक अभी आप ये सुनते हुए ये हुआ कि दो बातें आपने इरशाद फरमाई, और तीन, तौफीक इलाही, मुताला और सोहबत। असल तौफीक इलाही, असल तौफीक इलाही। तौफीक इलाही होगी तो मुताले का जहन बनेगा, मुताले का जहन बनेगा तो मुताला करेंगे तो फ़ायदा उठाएंगे। और अल्लाह चाहे तो बग़ैर मुताले के भी नवाज सकता है, उसके ख़जाने में क्या कमी है, लेकिन उस असबाब का खालिक भी तो वही है। तौफीक इलाही के लिए तो बंदा दुआ ही करेगा, अब ये इसके लिए क्या करे बंदा? हाँ, वो दुआ भी करे और बस उसका जिस पर करम हो जाए। तो जब देखा ये गया है कि मुताला करने के बाद जब हम किसी साहिब इल्म और साहिब मारिफत बुज़ुर्ग की सोबत पाने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि इस इल्म की जो बात हमने पढ़ी थी इस पर अमल करने का अंदाज़ ये है। नॉर्मली हमें अमल करने का अंदाज़ ये सोबत और सीरत से मिलता है। अब सोबतें पाने के लिए अब जैसे यहाँ ज़िम्मेदारान हैं, तो मेरा सवाल इस नौयत का है कि अब ज़िम्मेदारान का ये होगा कि
ہمیں مطلب کہ ہم اب مرید ہے پیر کے لیے ظاہری بات ایک اچھا ہی اور ایک اعلیٰ اور عمدہ قسم کا ہی سوچ ہونی چاہیے کہ پیر صاحب کی صحبت ملے، پیر صاحب کے ساتھ رہیں، پیر صاحب کے ساتھ بیٹھیں، پیر صاحب کے شب و روز دیکھیں تو ہمارے اندر ہمیں صحبت ملے گی. ایک یہ ہوتا ہے. پھر کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا دعوت اسلام، ہم خود اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اپنے اندر ہی وہ انداز اختیار کریں کہ جو ہمارے ارد گرد کے اسلامی بھائی ہیں وہ جب ہمارے پاس بیٹھے ہیں تو انہیں وہ چیز میسر آ جائے کہ جو ایک صحبت سے میسر آ سکتی ہے، ہم اس معاملے میں کوشش کریں. تو ایسی اپنے اندر یہ سیرت پیدا کرنے کی یا کوشش پیدا کرنا یا کوشش کرنا اپنے لیے، اس کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں؟ اصل مسائل بڑے پیچیدہ ہیں اس معاملے میں. خود ہماری اپنی اصلاح کا ابھی اتنا فقدان ہے، میں صحیح بولتا ہوں. ہم مطلب یہ ہمارا ظاہر ایسا ہے کہ لوگ دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، باطن اتنا گندا ہوتا ہے. ہم لوگوں کے سامنے تو کچھ ہوتے ہیں، اپنے گھر میں کچھ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے. سب کے سامنے مثال کے طور پہ کھانا کھائیں گے نا تو ہم سنت کے مطابق بیٹھیں گے، او 3 انگلی او بڑا سنبھل گئے. گھر میں پالتی ماری ہے نا، اور مطلب سمجھدار ہے. یہ ہے ہمارا انداز. تو یہ جو ہم نے سنتوں کا اہتمام کیا، یہ اللہ کے لیے کیا یا بندے کے لیے کیا، یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے. اسی طرح دیگر معاملات جو گفتگو کی احتیاط اور حسن اخلاق اور یہ سب ہمارا عوام کے لیے ہوتا ہے. گھر میں یہ ہمارا انداز نہیں ہوتا. ہم باہر کچھ ہوتے ہیں اور گھر کے اندر کچھ ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں ہم کیا دوسروں کے لیے آئیڈیل کیسے بنیں گے کہ لوگ ہماری صحبت میں بیٹھ کر بھی کوئی باطینی منزلیں طے کریں گے، ظاہری منزلیں طے کر لیتے. ہم نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھ لیں گے، زلفیں رکھی ہیں تو 2-4 زلفوں والے بنا لیں گے. امامہ باندھا تو 2-4 امامے والے. سنتوں بھرا لباس، اس طرح کا تو ہو جائے گا. اندر کی ہماری اپنی اصلاح میں بڑی کمی ہے، اس کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں ہے. صاف بات ہے. ہفتہ وار اجتماع اس کا ذریعہ ہے. ہم اپنا جو بھی بڑے ذمہ داران ہیں وہ خود سمجھتے ہوں گے کہ ہفتہ وار اجتماع اول تاخیر ہم میں سے کون اس میں حاضر رہتا ہے. بیان ہوگا تو پہنچ جاتے ہیں، تو حاضر ہونا مشکل، اول تاخیر. اچھا، پھر اسی طرح مدنی مذاکرہ ہمارا ایک مدنی کام ہے. کون کتنا سنتا ہے یہ خود اپنے آپ کو پوچھ لے کہ الحمدللہ یہ بھی دونوں جو ہے اجتماع ہے یا ہفتہ وار اور مدنی مذاکرہ ہماری اصلاح باطن کا سامان رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے بے نیاز. مدنی قافلہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے. کتنا مدنی قافلہ ہم سفر کرتے ہیں ہم کو پتہ. مدنی انعامات تو یہ سب پر حاوی، کیونکہ اس میں سب آ گئے. مدنی قافلہ بھی آ گیا، ساری اجتماع وغیرہ سب آ گئے. تو مدنی انعامات پر ہم میں سے سیریس کتنے جو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پر عمل کریں، فکر مدینہ کریں. یہ سب میں جو بتا رہا ہوں یہ ہمارے بنیادی معاملات ہیں ہماری اصلاح کے لیے. ان میں ہم لوگ ہیں کمزور. باقی مدنی مشورے اور دڑا دڑ زور زور بیان فرما دینا اور یہ سب ہم کو آتا ہے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے سر جھکا کر بیٹھ کر فکر مدینہ کرنا یہ نہیں آتا. مطالعہ رسالے کا اعلان ہفتہ وار کرنا ہے تو ملا اعلان، لیکن جو اعلان کرتا ہے یہ اپنے آپ سے پوچھے کیا خود بھی کرتا ہے مطالعہ اس رسالے کا. بچے ملیں گے جو آپ کو دیکھتا ہوں پورے رسالے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، 33 34 33. یہ کل جیسے 6 چھوٹے 33 پڑھ لیے تھے. آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ میرا ٹینشن ہی بڑھے گا. میرا حسن ظن نہیں ہے کہ یہ اس میں سے بھی ایسے عیسائی بھائیوں جو پورے رسالے پڑھے ہوں. اللہ ماشاء اللہ کوئی پڑھا ہو تو خود ہی مطلب ابھی اظہار کر دے تو اس کو ذرا کہ پورے 33. اچھا سبحان اللہ ماشاء اللہ. لیکن آپ پرسنٹیج دیکھیں گے تو تھوڑی ہے اس میں 33. پھر اور کم میں تو پھر بعض ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کوئی مشکل سے ایک آدھ پڑھا ہو تو پڑھا ہو. آپ تو وہ ہیں کہ آپ تو سمجھو کہ افسر ہیں. افسر کو تو سارے گر پتہ ہونے چاہیے
سارے اس کے پاس داؤ پیش سب پتہ ہوں، تاکہ شیطان کا مقابلہ خود بھی کرے اور اپنے ماتحتوں کو بھی کروائے. لیکن عملی طور پر سچی بات ہے کہ کمزوری ہے، ہفتہ وار اجتماع میں کمزوری. کہ میں تو جب دیکھتا ہوں نا جیسے مدنی چینل پر، اور میں پرانی شکایت ہے میری کہ ہمارے ذمہ داران اس میں وہ گیدرنگ جو نظر آتی ہے نا ہفتہ وار اجتماع کی، اس میں نہیں ہوتے. یہ باہر مصروف رہتے ہوں گے کام میں، تو بیان سننا بھی تو کام ہے یار، اجتماع کے اندر آ کے بیٹھنا بھی تو کام ہے. اب ہاں اس میں کوئی ایسا ہو نا عاجزی کا پیک کر کے وہ قصدن کیمرے کی زد سے بچ کر بیٹھتا ہو، تو اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کرے. ایسا کوئی عاجزی کا پیک کرو، حب جا سے بچنے والا. لیکن پوزیشن آپ ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن سمجھتا ہے کہ میری کیفیت کیا ہے کیمرے کے تعلق سے. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ تو برسوں پرانی مطلب ترکیب ہے. اسی طرح مدنی مذاکرہ نہیں کرنا، مطالعہ. الحمدللہ چلو کچھ عیسائی بھائی ہیں جو ہفتہ وار رسالہ پڑھ رہے ہیں، مرحبا بارک اللہ فیکم. لیکن اور کتابیں احیاء العلوم جلد کون کون سی کتنی جلدیں، یہ بھی ہو سکتا ہے سب کو پتہ نہ ہو، جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہیں. ایک نے اشارہ کیا، اچھا یعنی یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ احیاء العلوم کی جلدیں کتنی ہیں جو مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے. عربی کتب کا تو پتہ نہ ہونا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم عربی پڑھنے پر قادر ہی نہیں ہیں، تو جلدیں کی گنتی کیسے کریں. چلو انگلی کے اشارے سے بتانے کی اجازت ہے کتنی ہے، اور دیکھ دیکھ کے ایک دوسرے کو چلو اگر کیا تو بھی کسی نے. پھر بھی دیکھو اکثریت کو نہیں پتا کہ احیاء العلوم کی جلدیں کتنی ہیں. اور جب سے دعوت اسلامی میں قدم رکھا ہوگا اس کتاب کا نام ضرور سنا ہوگا. مکاشفۃ القلوب احیاء العلوم. چلو جلدوں کا تو پتہ چل گیا، کوئی ایسا ہے کہ جس نے 5 جلدیں؟ ماشاءاللہ ایک ہے، 2 زندہ باد، 3 جلدیں پڑھی ہے، 1 جلد 5 پڑھ لی ماشاءاللہ. ہمارے یہاں 5 ہیں مکتبۃ المدینہ کی، اور عربی میں بھی 5 ہیں ماشاءاللہ. چلو کچھ عیسائی بھائیوں کو پتہ ہے، لیکن پڑھنے والے تھوڑے ہیں، 3-4 ہیں جنہوں نے مکمل پڑھ لیے. دوسرے بھی دیکھو مطالعہ جب تک نہیں کریں گے نا تو اندر کی صفائی مشکل ہے. امام غزالی ایسا لگے گا کہ آپ کو کان پکڑ کے سمجھا رہے ہیں، ایسا ان کا بہترین اسلوب ہے، سمجھانے کا انداز ہے کہ مدینہ تو احیاء وہ اپنے منہاج العابدین تو شاید پڑھی ہوگی، زیادہ نے پڑھی ہے نا ماشاءاللہ. یہ آخری کتاب ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کی زندگی کی. کل جو طلباء کرام کا وہ کارکردگی دے رہے تھے 144، بڑی بات ہے نا کہ اتنوں نے پڑھ لی ہے، کہ اتنے طلباء کرام نے ان کے جامعۃ المدینہ کے فیضان عثمان غنی جامعۃ المدینہ منہاج العابدین پڑھی ہے، ترغیب دی تھی میں نے، تو یہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنے ساروں نے پڑھ لیا ماشاءاللہ. تو منہاج العابدین پڑھنے کو تو آپ میرا خیال اپنے اس میں لے لیں، زیادہ ضخیم نہیں ہے. احیاء العلوم ضخیم ہے، لیکن احیاء العلوم ذرا وہ مزید تفصیلات، مگر چلو اسی سے بھی تو پڑھ لیں تو مدینہ. تو مختصر پڑھیں یا مفصل پڑھیں. آپ کو دیکھا ہے کہ جیسے جامعۃ المدینہ کے بھی آپ نے طلباء کرام کے مدنی مشورے کیے، اساتذہ کرام کے کیے، آج ان ذمہ داران کے بھی آپ مدنی مشورہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور مطالعہ کو آپ نے بڑی اہمیت اس وقت دے رہے ہیں آپ. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہم مدنی مشوروں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں ہمارے ساتھ بھی کچھ مدنی تحائف ہوں، اور جس طرح آپ سوالات ہم سے کر رہے ہیں ہم بھی اسی طرح کے کچھ سوالات کریں، اور اسلامی بھائیوں کو، کیونکہ ان سوالات سے پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ذہن بنتا تو ہے.
اب تو یہ ہفتہ وار رسالے کا عنوان ہی ایسا ہے کہ مدنی مشورے میں تو ایک آسانی ہے. ہاں بھائی پڑھا کہ نہیں رسالہ کسی نے, یوں کر کے ترکیب تو بن سکتی ہے, مدنی مشورے کا حصہ بنا لیا جائے نا. تو اس بہانے رسالہ چونکہ مختصر ہوتا ہے تو یہ پڑھ لیں گے, پھر آہستہ آہستہ بڑی کتابوں کی بھی آپ ہی ترغیب دیں گے, رسالے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھیں یہ بھی پڑھیں. تو کتنی کتابیں اپنی جیسے پوچھ گچھ جیسا آپ نے فرمایا نا کہ مدنی مشوروں میں کتابوں کا اگر ہم یہ رجحان بناتے ہیں تو پھر وہ اسلام میں لیں کہاں سے؟ مدینہ لائبریری تقریباً بلکہ 7 مدنی مراکز میں اس وقت ترکیب ہے. اچھا. اور 25 المدینہ لائبریری جو ہے وہ پروسیس میں, کچھ تعمیرات اور کچھ شرعی رہنمائیوں کے اس میں ہے. اچھا انشاءاللہ اس کی جلد خوشخبری ملے گی. اچھا, گھر میں مدنی لائبریری لکھا ہوا کتابیں جہاں رکھی ہیں وہاں لکھا ہوا بھی ہو, یہ ہے آپ کے گھروں میں؟ تو لکھنے میں دیر کیا لگتی ہے, میں آ جاؤں لکھ لوں. نہیں مطلب مدنی لائبریری لکھنے میں کون سے مطلب پہاڑ توڑنے یار, اور پینٹر بلانا ہے. نہیں اصل ذہن ہی نہیں ہے تو کہاں سے لکھیں گے. نہیں کتنوں نے لکھا ہے اب تک مدنی لائبریری اپنے اس میں, کیا مارکر سے لکھے یا جس سے بھی لکھے یا وہ کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے چشمہ کر دیں. صلو علی الحبیب. امیر علیہ سنت کی جناب میں عرض ہے کہ ایک بعض اسلامی بھائیوں کو ذہن ہوتا ہے کہ جدول پورا چلنا چاہیے اعتکاف میں, اور بعض کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یار جدول پر اتنا آپ زور نہ دیں, کچھ دیوانگی ہونی چاہیے. وہ جدول ہو یا دیوانگی ہو یا دونوں ہو, کیا ہو, یہ آپ ہماری تربیت فرما دیں کچھ. اگر جدول دیوانگی لیس ہے تو اس میں دیوانگی ایڈ کر دیں, یہ میری مدنی التجا ہے. باقی جدول سے ہٹ کر اپنی مرضی سے دیوانگیاں شامل کرنے سے نظام گڑبڑا جائے گا. تو جو جدول بناتے ہیں ان کو بول دیتے ہیں اپنے, یعنی جس جدول میں مدنی مذاکرہ آ جائے گا انشاءاللہ وہ دیوانگی بھرا جدول بن جائے گا. انشاءاللہ ہر اعتکاف میں ہم مدنی مذاکرہ سننے کا اہتمام کریں گے. اس کے علاوہ بھی تو نعت شریف پڑھی جاتی ہوگی نا, پھر دیوانگی کا ذریعہ نہیں ہے اگر نعت شریف, اور کوئی ذریعہ ہو تو یہ بتا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے, سرسبز اس گلزار کے یہ پھول